الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى وقل ربي زدني علما وقال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجة وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ درود شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بہت مہم باتیں ہیں، بلکہ ہر عمل کے لیے چند شروط ہوتے ہیں، چند شرائط ہوتی ہے اس عمل کے جس کی بنا پر عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اس عمل میں ہے کیا، اس عمل میں ہمارا کیا مقصد ہے اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان جو بھی عمل کرے گا تو اگر اس کی نیت صحیح ہوگی اور وہ عمل اخلاص پر مبنی ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے اجر بھی دیں گے اور وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول بھی ہوگا اور بندہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور اگر نیت خراب ہوگی اور ایک چیز کو صرف فقط دنیاوی حصول کے لیے حاصل کیا جائے گا اور دنیاوی خواہشات کے لیے حاصل کیا جائے گا تو پھر اس میں جو ہے اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا بندے کو سزا ملے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، ہر بندے کے لیے وہ نیت ہے جو اس نے کی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اگر کسی کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوئی، یعنی اللہ رسول اس سے وہ قبول ہوگی اس کی ہجرت، اور اس کی ہجرت کا اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا۔ تو یہ ہر عمل میں اسی طرح ہی ہے۔ ہر عمل جب بھی آپ عمل کریں گے تو دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ جو فضائل علم کی جو آئے ہیں، ہم اور آپ اس ٹائم طالب علم ہیں، تو علم کی جتنی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کا مصداق، اس کے مستحق ہم تب ہی بنیں گے جب ہم اس علم کو سیکھیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے اور اسے اخلاص کے ساتھ سیکھیں گے تو تب ادا ہوگا۔ ورنہ یہ جو فضائل ہے علم کے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ جو ہے وہ علماء ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح والذین اوتوا العلم درجہ، اہل علم جو لوگ ہیں ان کا ایک درجہ ہے، ایک اضافی مرتبہ ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اسی طرح باقی فضائل جو قرآن میں آئے ہیں، بلکہ اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں وقل ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ دعا اپنے نبی کو سکھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس میں اخلاص جو ہے وہ ملحوظ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ علم کے جو مقاصد ہے اس میں مقصد یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے بندے کی اپنی اصلاح ہونی چاہیے، کہ میری اصلاح ہو۔ میں اب دروس اللغہ العربیہ یا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ وغیرہ سیکھ رہا ہوں تو اس میں میری نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے علم نصیب کرے اور میری اصلاح ہو جائے اور میں آگے لوگوں کی اصلاح کر سکوں، تو یہی نیت ہونی چاہیے سب کی۔ دوسری چیز جو مہم چیز ہے وہ علم جو ہے وہ صرف صحیح نیت سے اور صرف جو ہے دعاؤں سے یہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب کے لیے اور اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، تو لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں جو راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، صحیح نیت کی ضرورت ہے،
ورنہ یہی علم ہم پہ وبال ہوگا، یہی علم۔ اللہ رب العالمین ہم سب میں اخلاص پیدا کرے، اور ہم سب کو علم میں جو شرائط ہے اللہ رب العالمین نے رکھے ہے، وہی شرائط ہمیں ہمارے عمل میں لائے، تو اس سے یہ علم ہمیں حاصل ہوگا۔ جتنے بھی جو شعبہ جات ہے، دروس اللغہ العربیہ ہے، ترجمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت خالص کر لیں، اس کے بعد محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالی علم کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ مجاہدہ سے، کوشش سے علم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، ائمہ کی زندگی، محدثین کی زندگی، کتنی کوششیں کی ہیں ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے، ابھی تو سہولیات اتنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سب علوم جو ہے اس پر عبور حاصل کر سکتا ہے، اور صرف ایک نیٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ موبائل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال اگر کرے تو ایک بندہ کر سکتا ہے کہ وہ علم جس کے لیے سفر کرنا پڑے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے گھر بیٹھے۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اور عمل جو ہے دروس میں بڑے شوق سے حاضر ہو جائے، اور اس میں حاضری لگائے، اور یہاں پر کوشش کرے کہ جو سبق پڑھا گیا ہے اس کو سمجھے اور اس کے معانی کو سمجھے۔ اگر جو چیز مشکل ہو تو اس کے بارے میں پوچھے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اکثر ہمارے طلباء میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بغیر سمجھے آگے بڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ جو پیچھے جو چیزیں رہ جاتی ہے ان کا اثر بعد میں پھر ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے بہت مشکلات آتی ہے آگے۔ تو جو چیز بھی آپ نہ سمجھے تو فوراً پوچھ لیا کرے کہ اس چیز کا کیا معنی ہے، اس بات کا کیا مقصد ہے، یہ جگہ کیسے حل ہوگی، یعنی مشکل جو درس ہوتے ہیں اس میں۔ تو سب کو یہی نیت کرنی چاہیے، اور سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو کہ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ درس کب شروع ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔